شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کی شان میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو مدینہ شریف کا گورنر مقرر کیا۔ اس پر مولا علی نے حضرت محمد سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے ان لوگوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت محمد نے فرمایا کہ اے علی، تم اس بات سے خوب واقف ہو کہ ہم دونوں میں وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ میں وہ پہلا انسان ہوں جب میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز پڑھی تھی، میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، حضرت سیدنا علی میراث کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ ایک بار حضرت علی کے پاس 3 آدمی پیش ہوئے، ان کے پاس 70 اونٹ تھے۔ ان لوگوں کا کچھ یوں کہنا تھا کہ یہ اونٹ ہمارے تینوں کے کچھ یوں ہیں۔ ان اونٹوں میں سے 1/2 اونٹ ایک آدمی کے ہیں، یعنی 17 کا نصف، 1/3 دوسرے آدمی کے ہیں، اور 1/9 یعنی 9واں حصہ تیسرے آدمی کا بنتا ہے۔ یہ اونٹ ہم میں اسی نسبت سے بانٹ دیں جس طرح سے ہم نے جناب کو بتایا ہے۔ یہ حصہ اس طرح سے کیا جائے کہ ہر کسی کو مکمل ہی اونٹ آئے۔ ہم ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ فروخت نہیں کرنا چاہتے۔ اب بات تو یہاں یہ ہے کہ 17 نہ تو 2 پر یا 3 پر یا پھر 9 پر تقسیم تو ہوتا نہیں ہے، اس کی تقسیم کس طرح سے ہو؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے ساتھ میرا اونٹ لا کر کھڑا کیا جائے۔ جب آپ کا اونٹ ان 17 اونٹوں میں لا کر کھڑا کیا گیا تو یہ کل 18 اونٹ ہو گئے۔ ان آدمیوں میں سے جس بندے کا 1/2 حصہ تھا، اس سے کہا کہ آپ ان اونٹوں میں سے اپنے نصف 9 اونٹ لے جاؤ۔ باقی 2 آدمیوں میں سے جس بندے کا 1/3 حصہ تھا، اس کو کہا کہ 18 اونٹوں میں سے تمہارا تیسرا حصہ 6 اونٹ بنتے ہیں، تم بھی اپنے 6 اونٹ لے جاؤ۔ جس آدمی کا 9واں حصہ تھا، اس کو کہا کہ 18 اونٹوں میں سے تمہارا 9واں حصہ 2 اونٹ بنتے ہیں، تم بھی 2 اونٹ لے جاؤ۔ اس طرح 9 + 6 + 2 = 17 بنتے ہیں، اور جو 1 اونٹ باقی بچا ہے وہ حضرت علی کا ہے۔ مولا علی نے اس طرح سے ان آدمیوں کو ان کا حصہ بغیر کسی اونٹ کو فروخت کیے کر دیا۔ ایک دن ایک یہودی حضرت علی سے کہنے لگا، یا علی، تم میں صبر نہیں ہے، آپ کے نبی کا وصال ہوئے ابھی 25 سال ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ یہودی کی بات سن کر مولا علی نے جواب دیا کہ مسلمان تو پھر بھی 25 سال نکال گئے ہیں، تم یہودی تو حضرت موسیٰ سے بحیرہ کلزم سے پوری طرح سے باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ تم یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم کو ایسے خدا بنا دو جیسے خدا ان لوگوں کے ہیں۔ مولا علی کی یہ بات سن کر یہودی بہت ہی شرمندہ ہوا۔ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حاضر دماغ عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، کیا آپ کسی دلیل کے ساتھ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری داڑھی میں بال کم ہیں اور آپ کی داڑھی بہت ہی گھنی ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ مجھے قرآن پاک سے اس کا جواب دیں۔ مولا علی نے آیت پڑھ کر اس کو سنائی کہ وہ جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو شہر خراب ہے اس کا نہیں نکلتا مگر ناقص۔ کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ ایسے 2 دوست بتائیں جو کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے ہیں۔ اس پر مولا علی نے فرمایا،
کہ جسم اور روح۔ اس کے بغیر پوچھا گیا کہ ایسے دو دشمن بتائیں جو کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ مولا علی نے جواب دیا کہ موت اور روح ایسے دو دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک میدان میں ایک مجرم کو سزا دی جا رہی تھی، دوسرے لوگ ان کو شرم دلا رہے تھے۔ اس پر مولا علی نے فرمایا کہ خدا کو حاضر مان کر اس میدان میں بس وہ آدمی کھڑا رہے جس نے کبھی بھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ بات سنتے ہی سب لوگ وہاں سے نکل گئے۔ فتح خیبر اور قلعہ قموس مشہور قلعوں کو تو سب جانتے ہیں۔ اس قلعے کا گورنر مرہب تھا۔ مولا علی نے کس طرح سے مرہب کو قتل کر کے قلعہ فتح کیا تھا۔ ایک دفعہ دو کنیزیں ایک لڑکی اور لڑکے کی وجہ سے لڑتے ہوئے کہ ان میں سے لڑکا میرا ہے، مولا علی کے پاس حاضر ہوئے۔ مولا علی نے دونوں ہی کنیزوں کی بات سنی۔ دونوں ہی کنیزیں کہہ رہی تھیں کہ یہ لڑکا میرا ہے۔ مولا علی نے ان دونوں کنیزوں کو کہا کہ دو شیشیوں میں اپنا اپنا دودھ نکال کر لائیں۔ جب دونوں عورتوں نے اپنا اپنا دودھ شیشیوں میں نکالا تو جس عورت کا دودھ وزنی تھا اس کے حوالے لڑکا کر دیا گیا، اور جس عورت کا دودھ کم وزنی تھا اس کو لڑکی دے دی گئی۔ جب اس فیصلے کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مردوں کی نسبت عورتوں سے دگنی ہے۔ اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے مولا علی کی حکمت کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی حکمت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار دو مسکین عورتیں مولا علی کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے ان عورتوں کو 25 درہم دیے۔ ایک عورت نے کہا کہ میں عربی ہوں، میں عجمی عورت سے برتری رکھتی ہوں، میرا حصہ اس عورت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کی بات سننے کے بعد مولا علی نے فرمایا کہ اسلام میں عربی اور عجمی سب برابر ہیں۔